الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے جو عربی لغت کے حوالے سے کتب المعاجم ہیں یا قواميس ہیں اور ڈکشنریز ہیں، ان میں سے ہم نے چند ایک معروف جو قواميس اور معاجم ہیں ان کا ہم نے تعارف کیا، ان کے نام وغیرہ اور اختصار سے ان کا تعارف بھی کیا، اور آخر میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اور مسائل بنے تو ہم صحیح طریقے سے تعارف نہیں کر سکے۔ وہ کل جو ریکارڈنگ آخر میں ہم نے کی تھی دو کتابوں کے تعارف کے حوالے سے، جس کے اندر جو ہے مقاییس اللغہ ابن فارس کی، اور اس سے پہلے کتاب العین جو کہ خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ جمیعاً ان کی کتاب تھی۔ وہ کلپ صحیح ریکارڈ نہیں ہوا تھا اور اس میں کچھ چیزیں قابل وضاحت تھیں، مزید وضاحت کی ضرورت تھی، اس وجہ سے وہ آخری کلپ جو ہے دوبارہ ریکارڈ کر کے میں نے اس کو جو ہے وہ ایڈیٹر کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس ریکارڈنگ میں جو آخری کلپ ہے، دوسرا کلپ یعنی پارٹ 2، اس کا میں نے کل سینڈ کی ہے آج صبح گروپ میں، اس کو آپ ضرور سنیں۔ اس میں کافی مفید معلومات ہیں دونوں کتابوں کے حوالے سے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضروری تھیں کہ ان میں ذکر کی جاتی، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کا ایشو تھا اور ٹائم بھی کم تھا تو کل میں صحیح تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر نہیں کر سکا۔ تو دوبارہ میں یہ آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ریکارڈنگ کو تو وہاں سے آپ جو پارٹ 2 ہے اس کو سنیں، اور اگر نہیں تو جب ایڈیٹنگ ہوگی تو ایڈیٹنگ کے بعد انشاءاللہ ریکارڈنگ میں وہ موجود ہوگا، لیکن لازماً آپ نے کمپلسری ہے کہ آپ نے اس کا آخری حصہ جو ہے کل والی کلاس کا وہ ضرور آپ نے سننا ہے، کیونکہ اس میں دونوں کتابوں کا تفصیل سے میں نے دوبارہ جو ہے وہ تعارف وہ ریکارڈ کروایا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو آپ انشاءاللہ سنیں گے، اور اس میں جو معلومات ہیں دونوں کتابوں کے حوالے سے، کتاب العین اور کتاب مقاییس اللغہ ابن فارس رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس سے آپ انشاءاللہ مزید استفادہ کریں گے۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 3 طرح کی کتابیں ہیں جن کا ہم مزید تعارف کریں گے۔ دیکھیے تحقیق کے اندر جہاں ہم چونکہ ہمارا موضوع ہے علوم اسلامیہ کے مصادر، تو آگے ہم نے کتب حدیث کی اقسام پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تفاسیر اور اس طرح جو غریب القرآن اور مفردات القرآن اس پہ ہم نے پڑھا، تو لازم ہے کہ جب ہم نے فقہ اور احادیث اور اس طرح کی کتابوں کا تعارف کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ کن کتابوں سے ہم حدیث کے مشکل الفاظ اور جو غریب الفاظ ہیں ان کی تعریفات اور جو اصطلاحات ہیں جو فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوتی ہیں ان کا ہم تعارف کہاں سے لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا ہم فقہ میں جب تعریف پڑھتے تھے، مثلا وضو کی تعریف، ہم کہتے تھے کہ یہ مصدر ہے جس کا معنی نظافت ہے، صفائی ہے، ستھرائی، یہ کہاں سے لیا ہے ساری چیزیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ چند ایک کتابوں کا تعارف کریں گے غریب الحدیث میں، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کتابوں کا ہم تعارف کریں گے ان میں کچھ کتابیں ایسی ہوں گی جن میں سند کے ساتھ احادیث کی تشریح کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف ہماری احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف وہ سند کے ساتھ محفوظ نہیں، بلکہ ان احادیث میں وارد ہونے والے جو غریب اور مشکل الفاظ ہیں وہ بھی سند کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کی تشریح اور وضاحت۔ جیسا کہ انشاءاللہ آج ہم 1-2 کتابیں ایسی ان کا تعارف کریں گے جس میں سند کے ساتھ احادیث اور مشکل الفاظ کی وضاحت اور ساری چیزیں جو موجود ہیں۔ اسی طرح چند ایک ایسی کتابیں ہم اگرچہ ان کا تعارف تو نہیں ہم کریں گے، اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ان کی ہم شاملہ سے انشاءاللہ 1-2 چیزیں ان میں سے دیکھیں گے۔ وہ جو فقہی مسالک ہیں، یعنی فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ان کی فقہ کی کتابوں میں، ان کی تعریفات کے حوالے سے جو مخصوص کتابیں ہیں، ایک تو عام یہ کتابیں ہیں جو فقہی انداز میں لکھی گئی ہیں، اور ایک ہے مخصوص جو ہر فقہی مسلک کے اعتبار سے ان کی اصطلاحات کی وضاحت کرتی ہیں۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم چند کتابوں کے نام اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جس موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ان کتابوں کے ساتھ ہے جس میں احادیث میں وارد ہونے والے مشکل الفاظ کی آپ کو وضاحت ملے گی، اور ان کلمات کی جو آپ کو ڈیفینیشن، تعریف شرعی اور لغوی، یہ ساری جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ تو اس میں ہمارے سامنے جو سب سے پہلی کتاب ہے یہ غریب الحدیث ابو عبید قاسم ابن سلام، ان کا پہلے بھی ذکر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے جب غریب القرآن
اور مفردات القرآن وہاں ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا، اور کتب تفسیر کے اندر بھی ان کا ذکر گزرا ہے۔ تو غریب الحدیث ابو عبید قاسم بن سلام جو ہیں، ان کی کتاب ہے، اور یہ غریب الحدیث میں سب سے قدیم ترین کتاب ہے اور سب سے بہترین کتاب ہے، عمدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اور ان کی وفات آپ جیسے دیکھ رہے ہیں 224 ہجری میں ہے، بہت قدیم کتاب ہے۔ سبحان اللہ، احادیث کی تشریح اور احادیث کے الفاظ کی وضاحت بہت پہلے ہو چکی ہے، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے مومن جب یہ چیزیں مسلمان دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نبی کائنات کی احادیث بھی صحابہ کی کلام سے، سلف صالحین اور ائمہ کی کلام سے اس کی تشریحات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اگر کوئی آج بندہ اٹھ کے کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے کرتا ہے تو اس کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ سلف صالحین کی تشریح اور تفسیر کے خلاف ہوگی۔ یہ مقصد ہے ان کتابوں کے تعارف کرنے کا، اور اسی وجہ سے اگر آپ کسی حدیث کے مشکل لفظ کی وضاحت نقل کرنا چاہتے ہیں، اس کی وضاحت، تو آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، نہ کہ جو معاصر کتابیں ہیں، جدید کتابیں، ان کی طرف آپ رجوع کریں، اور یہ اصل مصادر اصلیہ ہے۔ تو غریب الحدیث جو ہے ابن قتیبہ کی کتاب ہے، ابن قتیبہ کا پیچھے ہم نے جو ہے وہ غریب القرآن کے اندر ذکر پڑا تھا۔ ان کی وفات 276 ہجری میں ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے غریب الحدیث ابراہیم بن اسحاق الحربی کی کتاب ہے۔ اگرچہ اس کا اکثر حصہ مفقود رہا ہے اور جامع ام القرآن کے اندر اس کی تحقیق ہوئی ہے، لیکن سنا ہے کہ اب مکمل جو ہے وہ کتاب مل چکی ہے اور اس کی تحقیق بھی ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ جامعہ ام القرآن جو ہے مکہ میں، اس پہ کام کر رہی ہے وہ باقاعدہ، جو طلبہ ہیں ان کو تھیسس دیے گئے ہیں، ان کے اوپر ان کی جلدیں تقسیم کی گئی ہیں۔ تو سنا تھا میں نے آخری پچھلے سال کے مکمل ہو چکی ہے، لیکن یہ مفقود تھی، کچھ حصے اس کے موجود ہیں اور کچھ حصے اس کے مفقود ہیں۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے مشکل حدیث کے الفاظ کے بارے میں، غریب الحدیث امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگرچہ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان میں مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے جو ہے وہ بعض جگہوں پر ان سے تعویل ہوئی ہے، اور عقیدے میں بعض مسائل میں ان کے تفردات ہیں، لیکن بہرحال عمومی طور پہ ان کی جو یہ تشریح ہے یہ معتبر ہے۔ جیسے ان کی سنن نبی داود کی شرح معالم السنن ہے، وہ بھی قابل اعتبار ہے، اس پہ علماء اعتماد کرتے ہیں، اور بہترین شرح ہے سنن نبی داود کی شروحات میں سے۔ اور صحیح بخاری کی بھی ان کی شرح ہے، صحیح بخاری کی بھی ان کی شرح ہے، اور بھی کئی کتابوں کی ان کی شرح، بہت عمدہ شرح ہے ان کی، اور بہت قدیم ہے، یہ 34 صدی ہجری کے امام ہیں، 388 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ پانچویں نمبر پر تفسیر و غریبی ما فی الصحیحین حمیدی کی کتاب ہے، اور حمیدی بھی متقدمین میں سے ہیں، یہ 5ویں صدی ہجری کے امام ہیں، 488 میں ان کی وفات ہوئی۔ چھٹے نمبر پہ الفائق فی غریب الحدیث زمخشری کی کتاب ہے، دیکھیں یہاں بھی گھسا ہوا ہے، زمخشری صاحب یہاں بھی گھسے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر میں بھی گھسے ہوئے ہیں، جو کتب المعاجم ہیں ان میں بھی گھسے ہوئے ہیں، اور یہاں غریب الحدیث میں بھی گھسے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ متکلمین جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، اور یہ لوگوں میں اپنے افکار ٹھونسنے کے لیے، احادیث میں تعویلات داخل کرنے کے لیے قرآنی آیات میں انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے۔ مشارق الانوار علی صحائح الآثار قاضی ایاز کی کتاب ہے، قاضی ایاز بھی متقدم ہے، ان کی وفات 544 میں ہوئی۔ اس میں صحیح عین اور موطا مالک کی حدیثوں کے غریب الفاظ پر ہی صرف بحث کی گئی ہے۔ یہ جو آخری ہے نا مشارق الانوار علی صحائح الآثار، اس میں صرف جو ہے موطا امام مالک اور جو صحیح عین کی حدیث ہیں ان کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کی وضاحت کی گئی۔ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، اعلام، انساب اور جگہوں کا بھی ذکر کیا ہے، مختلف الفاظ کی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح عین کے اندر اگر کہیں کسی کے نسب کا ذکر ہے تو وہ آپ کو وضاحت مل جائے گی، اگر کوئی جگہ ذکر ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ جگہ کہاں ہے اور اس وقت اس کا نام کیا ہے، پہلے اس کا نام کیا تھا، یعنی جو اماکن وغیرہ ہوتے ہیں، مقامات، ان کی بھی وضاحت کی۔ مختلف الفاظ کی روایات میں جو اختلاف ہے راویوں میں، یعنی روایت کرنے والوں کا اختلاف، اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور اگر کسی میں کسی راوی کی طرف سے حدیث کے الفاظ میں وہم واقع ہوا ہے تو اس وہم کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کی ترتیب حروف موجم پر، یعنی حروف ہجا جو ہیں حروف تاجی کے اعتبار سے ہے، لیکن ہمارے یہاں حروف موجم کی معروف ترتیب پر نہیں، بلکہ مغاربہ کی ترتیب، یہ مشکل ترین ترتیب ہے، یہ جو اہل مغرب کی ترتیب ہے یہ انتہائی مشکل ترین ترتیب ہے، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بعض کتابوں میں جو ہے اس ترتیب کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ترتیب ہے ہمارے والی، چونکہ ہم نے تو حروف تاجی اپنے انداز میں یاد کی ہوئی ہے عربی میں جو معروف ہے، لیکن اہل مغرب کے ہاں بڑی عجیب سی حروف تاجی کی ترتیب ہے۔ جیسے آپ ابھی دیکھیے ذرا، الف با، یعنی اس میں جو ہے وہ را، دال، زال، را، زا تک تو سیم ہے، لیکن آگے جا کے ساری الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے آپ، الف با تا تا جیم ہا فا دال زال را زا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد
طا ظا کاف لام میم نون صاد ضاد عین غین فا قاف سین شین ہا واو یا. یہاں ترتیب ساری الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ اہل مغربی سمجھتے، اور علماء نے اہل مغرب کی جو یہ ترتیب حروف تاجی کی ہے، اس پر بعض علماء نے باقاعدہ نقد بھی کیا ہے، اس وجہ سے کہ تنقید کی ہے کہ یہ مشکل ہے، اس سے اس انداز میں استفادہ کرنا مشکل ہے. عام طالب علم جب کتاب کھولتا ہے تو اسے لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی شاید ترتیب ہوئی جو عام عربی کی ترتیب ہے، لیکن آگے جب کھولتا ہے تو وہ مثلا دال دال را زا، اب را زا کے بعد سین شین آنا چاہیے، وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ سین شین کہاں ہے، تو وہ آگے جو ہے وہ تا ظا کاف لام شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ترتیب تھوڑی مشکل ہے. جیسے ہم نے جو ہے وہ خلیل بن احمد فراہیدی کی کتاب کے بارے میں کہا کہ اس میں وہ 3 چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، جو میں نے بعد میں ریکارڈنگ کر کے اس کے ساتھ کلپ ایڈ کیا ہے ہماری جو کل کلاس تھی اس کے ساتھ، اس کو آپ سنیے گا، اس میں انشاءاللہ اور زیادہ آسانی ہوگی اس کتاب کو سمجھنے میں. اس میں انہوں نے 6 ابواب بنائے ہیں. ثنائی یعنی جس کے اندر 2 حرف اصلی اور آخری جو ہے وہ زائد ہے، آخری یعنی وہ شد کے ساتھ ہے، جیسے مدہ ہم نے کل پڑھا بھی تھا. اس کے بعد ثلاثی، اس کے بعد جو ہے وہ ثلاثی جس کے اندر حرف علت ہو یا محموز ہو، آخر میں حرف علت ہو یا الف ہو. اس کے بعد جو ہے وہ رباعی، اور اس کے بعد خماسی یا اس سے زیادہ کوئی اگر اور ہے، اور یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ یہ ابواب سے کیا مراد ہے. تو وہ ہر حرف جو مخارج ہیں مثلا عین سے شروع کرتے ہیں، اب عین کے اندر آگے پھر 6 ابواب بنائے، ثنائی ثلاثی رباعی خماسی، اور پھر آگے ان کے اندر جس کے اندر معطل ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ محموز ہے وغیرہ، اس طرح کر کے انہوں نے اس کی ترتیب لگائی. اور یہ میں نے جو کلپ دوبارہ ریکارڈ کیا اس کے اندر یہ ساری تفصیلات میں نے بتائی، اس وجہ سے اب سارے لوگ آ چکے ہیں. دوبارہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس ریکارڈنگ کا آخری کلپ آپ نے ضرور سننا ہے تاکہ ان کتابوں کے حوالے سے مزید آپ کو جاننے میں فائدہ ہو. چلیے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ امام قطانی کے قول سے لگایا جا سکتا ہے. کہتے ہیں وہ ہوا کتاب، اور وہ ایسی کتاب ہے لو وزن بالجوہر او کتب بالذهب کان قلیلا فیہ، اگر یہ جو جوہرات ہیں اگر ان کے وزن کے برابر اس کو کیا جائے، اگر اس کا وزن ان کے ساتھ کیا جائے تو پھر بھی قیمت جو ہے ادا نہ ہو سکے، اور اگر اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے یا سونے سے لکھا جائے تو پھر بھی جو ہے یہ کم ہے، یعنی اس کو قیمت قدر و قیمت اس کی پھر بھی آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. غریب الحدیث ابن الجوزی کی کتاب ہے 8ویں نمبر پر، لیکن اس سے استفادہ اس قدر نہیں کیا جاتا، چونکہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی کتابیں مفید ہیں، بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھتے جاتے تھے، ان کا مراجعہ نہیں کرتے تھے، ان کو پیچھے سے دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، کتابیں لکھے جاتے تھے. اس وجہ سے ان کی کتابوں میں کئی مقامات پہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہم ہوا ہے، اور کئی چیزیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے ایسی بھی ذکر کر دی ہیں جو صرف اوہام پر مبنی. مثلا کتاب الموضوعات ہے، اب کتاب الموضوعات جو ہے اس کے اندر بقول ان کے عنوان سے لگتا ہے کہ جیسے موضوع احادیث صرف جمع ہے، لیکن اس کے اندر صحیح احادیث کو بھی درج کر دیا ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی بھی ایک حدیث غالباً صحیح مسلم کی بھی اس کے اندر درج ہے، اور کئی احادیث جو کہ ضعیف ہیں یا قلیل الضعف ہیں یا کم از کم حسن درجے تک پہنچتی ہیں، ان کو بھی انہوں نے کتاب الموضوعات کے اندر، اور کئی ان کی کتابوں کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. تو سبحان اللہ، ہر کا عالم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ صادر فرماتا ہے کہ جس سے تاکہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بڑا پن نہ آئے. تو غلطی ہر عالم سے ہو جاتی ہے، بڑے بڑے حفاظ بڑے بڑے جو ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو ابن الجوزی کی کتابوں میں جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ یہ مراجعہ نہیں کرتے تھے، کتابیں لکھنے کے بعد ان کو دوبارہ پڑھتے نہیں تھے. حالانکہ آپ دیکھیں حافظ ابن حجر فتح الباری کو کئی دفعہ پڑھا اور کئی دفعہ پڑھایا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہر دفعہ جب میں پڑھتا تھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی اضافہ یا کمی بیشی جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی. اور اس طرح تمام محدثین اور ائمہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ کتاب لکھتے تھے تو اس کو پڑھاتے تھے شاگردوں کو، اور بار بار اس کا مراجعہ کرتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کی تصحیح کرتے تھے، اس میں کانٹ چھانٹ کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کو یقین ہو جاتا پھر آگے وہ جو نصاف ہوتے تھے کتاب ہوتے تھے ان کو جا کر وہ لکھنے کے لیے یا کاپی کرنے کے لیے آگے ان کو جو ہے وہ دیتے تھے. لیکن ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کتابیں لکھے جاتے تھے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کتابیں لکھے جاتے تھے لیکن ان کا مراجعہ کم کرتے تھے. اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث، النہایہ فی غریب الحدیث، یہ کتاب جو ہے ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم اس کتاب کا انشاءاللہ تعارف کریں گے اختصار سے. تو اس موضوع کی سب سے بہترین اور جامع کتاب ہے. کون سی کتاب؟ یہ کتاب النہایہ فی غریب الحدیث. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وہ حروف تاجی کے اعتبار سے ہے، اسلوب انتہائی آسان ہے،
اور پھر وہ حدیث کا ایک کلمہ لیتے ہیں، اس کلمے کی وضاحت پھر قرآنی آیات سے کرتے ہیں، احادیث سے کرتے ہیں، اقوال صحابہ سے کرتے ہیں، اس سے متعلق دیگر فوائد اور مسائل بھی ذکر کرتے ہیں، اور اہل بدعت پر رد بھی کرتے ہیں، اور ان کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، فرق اور ادیان اور پتہ نہیں کیا کیا سارے علوم اس کے اندر انہوں نے درج کیے، ناو صرف پر بھی بحث کرتے ہیں، ناوی صرفی تعلیلات بھی کرتے ہیں، اور یعنی تمام علوم کو انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ درج اور ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر کتاب ہے بحار الانوار فی غرائب التنزیل، یا بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار، محمد ابن طاہر کی کتاب ہے۔ اس میں غریب القرآن غریب الحدیث دونوں ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ تحفۃ الحافظی کے مصنف ہیں، سنن جامع ترمذی کی جو شرح ہے، انہوں نے اس سے کافی استفادہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں جہاں تک مشکل اور غیر معروف اصطلاحات کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے متعلقہ فن کی امہات کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کا معنی مفہوم بیان کرنا چاہیے۔ نیز اصطلاحات پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو اصطلاحات پر کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا تعلق فقہ کے ساتھ، وہ کتابیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ ان کتابوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں جن کتابوں کے اندر جو مذاہب کے اعتبار سے جو فقہی مسالک ہیں اس کے اعتبار سے ان کی جو مخصوص اصطلاحات ہیں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ حنفی مذہب کے لیے جو ان کی اصطلاحات ہیں یا فقہی اصطلاحات ہیں، اس میں جو کتاب ہے طلبۃ الطلبہ لنجم الدین کی کتاب ہے، یہ نجم الدین نصفی کی کتاب ہے، 537 میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد المغرب فی ترتیب المغرب، یہ مطرزی کی کتاب ہے، ان کی 610 میں وفات ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ انیس الفقہاء لقاسم القونوی کی کتاب ہے، یا قونوی ان کا نام ہے، 978 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ حنفی مذہب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں فقہی اصطلاحات کے حوالے سے، فقہی اصطلاحات کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد شافعی مذہب کے لیے جو کتابیں ہیں ان میں سے الظاہر فی غریب الفاظ شافعی، الظاہر فی غریب الفاظ شافعی، یہ ابو منصور ازہری کی کتاب ہے جن کی وفات 370 میں ہوئی۔ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بہت بڑے لغوی ہونے کے ساتھ ساتھ علماء شوافع کے بہت بڑے عالم تھے یہ ابو منصور الازہری۔ ان کی کتاب تہذیب اللغہ اور الظاہر اس کی بہترین دلیل۔ اس کے بعد حلیۃ الفقہاء ابن فارس کی کتاب ہے، تہذیب الاسماء واللغات امام نووی کی کتاب ہے۔ یہ جو ہے وہ ان جتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں زیادہ جو معروف کتاب ہے اور آسان ہے وہ امام نووی کی کتاب ہے، تہذیب الاسماء واللغات، اور یہ بڑی بہترین کتاب ہے اس اعتبار سے اس کتاب کے اندر امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناموں کا صحیح اعراب کہ اس نام کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر صحابہ کرام اور دیگر کئی لوگوں کی نام اور ان کے بارے میں جو لطائف ہیں، دلچسپ چیزیں ہیں، وہ بھی ذکر کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناموں کے احکامات بھی ذکر کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ القابات کے بھی احکامات ذکر کیے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر لقب جو ہے، اب لقب جو ہے کسی کا اگر ایسا لقب ہے کہ جو برا ہے لیکن وہ معروف اس سے ہو گیا ہے، جیسے مثلا راویان حدیث میں سے محدثین میں سے آمش ہیں، آمش کا معنی یعنی جن کی آنکھ میں کوئی نظر میں مسئلہ ہو، جن کو کم نظر آتا ہو، ان کو آمش کہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک طرح کا عیب ہے، تو قرآن کریم کے اندر کہا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اب وہ اس انداز میں آیت ذکر کرنے کے بعد تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ کب گناہ ہے کسی کا ایسا لقب پکارنا یا ایسا نام جس کے اندر کوئی برا معنی ہو، اور کب گناہ نہیں ہے، اور پھر ان کے اندر مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کنیتیں کون سی معروف ہیں، کنیتیں کون سی مباح ہیں، کون سی حرام ہیں، اور اس حوالے سے اسماء و صفات کے جتنے مسائل اور احکام ہیں، عقیدے کے مسائل کو بھی ذکر کرتے ہیں، فقہی اعتبار سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انتہائی مفید کتاب ہے امام نووی کی، تہذیب الاسماء واللغات، اور بعض اسماء کی طرف جو ہے وہ ان کے معنی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت مفید کتاب ہے، اس کا پہلا حصہ شخصیات کے تعارف پر اور دوسرا حصہ مشکل کلمات اور اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے امام نووی کو امام جرح و تعدیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں جو ہے وہ الفاظ پر اور اسی طرح اصطلاحات پر اور بعض ناموں پر بھی جو ہے وہ تفصیل سے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد 7ویں کتاب ہے تحریر و الفاظ التنبیہ، یہ بھی نووی کی کتاب ہے۔ 8ویں کتاب ہے النظم المستعذب فی شرح غریب المہذب، یہ جو ہے وہ کتاب ہے، رقبی کی کتاب ہے، 633 میں ان کی وفات ہوئی۔ 9 نمبر کتاب ہے المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، پیومی کی کتاب ہے، 730 میں
یہ بھی انتہائی عمدہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ احادیث سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآنی آیات سے اور عربی جو اشعار ہیں ان سے بھی الفاظ کی جو ہے اصطلاحات کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شافعی مسلک سے مالکی کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو مالکی مذہب کے اندر جو کتابیں ہیں اس میں شرح غریب الفاظ المدونہ، یہ مدونہ جو ہے یہ کتاب فقہ مالکی پر ہے، جس میں جو ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو مسائل اور احکام نقل کیے گئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے مصنف جو ہیں وہ جبی ہیں، جن کی وفات چوتھی صدی ہجری یا پانچویں کے آغاز میں یا چوتھی کے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن اصطلاحات کے حوالے سے جو زیادہ معروف کتاب ہے فقہ مالکی میں وہ الحدود ابن عرفہ کی، یہ جو 11 نمبر پر کتاب آپ دیکھ رہے ہیں نا، الحدود لابن عرفہ المالکی۔ مثلا مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کوئی فقہی مسئلے کے اندر آپ تعریف دیکھنا چاہتے ہیں، اصطلاحی تعریف، مثلا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی طہارت کی کیا تعریف ہے، آپ اس کتاب کے اندر دیکھیں لفظ طہارہ لکھیں گے یا طاہرہ لکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیل اور اس کی اصطلاحی اور لغوی وضاحت مل جائے گی۔ اور حنبلی مذہب کے لیے المطلع علی ابواب المقنع یا مقنع، یہ بالی کی کتاب ہے اور یہ 709 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اس کے اندر یہ پیچھے جو ہے وہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں، اگرچہ وہ تمام مسالک سے متعلق ہے لیکن اس کو ذکر کیا جا سکتا تھا، مثلا شافی کے اندر، اگر شافی مسلک کے اندر یا حنفی کے اندر بھی اس کو ذکر کیا جا سکتا تھا، جیسے سیوطی کی کتاب ہے۔ اگر ان مصطلحات کا تعلق شریعت کے دوسرے فنون، یہ تو تھا جن کا فقہ سے تعلق ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کا تعلق فقہی جو مسائل اور جو موضوعات ہیں ان سے ہے، تو وہ آپ کو ان کتابوں سے ملیں گے، آپ ان کتابوں سے ان کی تعریفات لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا تعلق دوسرے علوم و فنون سے ہے، یعنی ادب سے ہے، عقیدے سے ہے یا کسی اور موضوع سے ہے، تو پھر اس کے لیے عام جو آپ کی کتابیں ہیں غریب کی، اس پہ آپ مثلا غریب الحدیث ابن قتیبہ کی ہے، اس کا مقدمہ آپ دیکھیں۔ اس طرح جو ہے وہ الزینہ فی الکلمات الاسلامیۃ العربیہ، احمد بن حمدان رازی کی کتاب ہے، 322 میں ان کی وفات ہوئی۔ الحدود الانیقہ کتاب ہے، والتعریفات الدقیقہ، زکریا انصاری شافی ہیں، یہ صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں، ان کی صحیح مسلم کی شرح بھی ہے، غالباً 10 جلدوں سے زیادہ ہے۔ ساتھ ہی ان کتابوں کی طرف رجوع کرنا بھی مفید ہوگا جو تعریفات اور مصطلحات پر کی گئی، اس میں صرف اصطلاحی تعریفات کی گئی ہیں، جیسے کہ جرجانی کی کتاب التعریفات ہے، لیکن جرجانی کی جو کتاب ہے اس کے اندر بسا اوقات جو ہے وہ فلاسفہ کی تعریفات بھی درج کر دیتے ہیں، خصوصاً عقیدے کے حوالے سے۔ مثلا جب آپ عقیدے کے حوالے سے، فقہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، فقہی اعتبار سے اس کے اندر آپ اگر عمومی اصطلاحات اس سے لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس طرح، اور لیکن عقیدے کے مسائل کے اندر جرجانی بذات خود متکلم ہیں، ان پر کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے تعویلات کرتے ہیں، اشری ہیں، اشری العقیدہ ہے۔ اس وجہ سے جرجانی کی کتاب سے عقیدے کے حوالے سے استفادہ کرنے پہ محتاط رہنا چاہیے۔ آپ اس کی کتاب سے اگر تعریفات لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ دیگر کتابوں سے تقابل بھی کریں کہ کیا یہ تعریفات جو ہیں وہ دیگر علماء کے موافق ہیں یا مخالف ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ متکلمین اور یہ فلاسفہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر جسم ہے، جوہر ہے، عرض ہے، علت ہے، اس طرح کے جو کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فلاسفہ استعمال کرتے ہیں، تو ان اصطلاحات کے لیے وہ جرجانی کی کتاب جو ہے اس سے آپ لے تو سکتے ہیں لیکن اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اصل فلاسفہ کی کتاب میں جائیں، مثلا آپ فلسفے کی کتابیں جو ہیں، جیسے مثلا کتاب ہے اس کی ابن عربی کی کتاب ہے، اس کا مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، تعریفات کے بارے میں وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی کتابیں ہیں جو فلسفے میں لکھی گئی اور فلاسفہ نے لکھی ہیں، جس کے اندر ابن عربی ہیں، کئی اور لوگ ہیں، تو ان کی کتابوں سے آپ تعریفات جا کے لیں گے، نہ کہ آپ جرجانی کی کتاب سے، کیونکہ جرجانی جو ہے وہ بسا اوقات صحیح تعریف نقل کرتے ہیں، بسا اوقات غلط، لیکن آپ نے جب رد کرنا ہے تو آپ تعریف جو ہے وہ ان کی لیں گے کہ بھائی یہ تعریف ایسی ہے جو کہ اصل میں اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ یہ لفظ اللہ کی ذات پہ اس کا اطلاق کریں، مثلا جوہر ہے یا علت ہے یا کوئی بھی اصطلاحات اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی عرض ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جوہر ہے اور باقی جو ہیں وہ اعراض ہیں۔ اعراض کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماریوں کو قبول کرتے ہیں، اوصاف کو قبول کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بذاتی واجب الوجود ہے، یا اس طرح کا مطلب کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اصطلاحات جو ہیں جیسے پہلے ہم نے عقیدے میں پڑھا تھا کہ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو حق اور باطل کو شامل ہے، اس کے اندر دونوں احتمال ہیں، حق اور باطل کا۔ تو اس کے بارے میں اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ
ایسی اصطلاحات جو ہیں ان کے تفصیل پوچھی جائے گی کہ بھئی آپ اس سے کیا مراد لیتے ہو. اگر اس کا معنی صحیح مراد لیتے ہیں تو ہم کہیں گے مراد تمہاری ٹھیک ہے لیکن الفاظ بدلو، اور اگر مراد بھی باطل ہے تو ہم کہیں گے تمہارے الفاظ اور تمہاری مراد دونوں باطل ہیں، لہذا مردود ہیں. نہ ہم معنی قبول کرتے ہیں نہ ہم الفاظ تمہارے قبول کرتے ہیں. یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. ایسی اصطلاحات کہ جو ہماری اسلامی اصطلاحات نہیں ہے، کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ عقیدہ. اس کے بعد توقیف علی مہمات تعریف، مناوی کی کتاب بہت عمدہ کتاب ہے. اس کے اندر جو ہے وہ چند الفاظ کے اندر جامع معنی تعریفات ذکر کی گئی ہیں. اور الکلیات ہے، یہ ابو البقاء الکفی کی کتاب ہے یا کفی کی کتاب ہے. ان کی وفات 1094 میں ہوئی، لیکن یہ متاخر ہیں، اس وجہ سے زیادہ بہتر ہے کہ متقدم کتابوں سے ہی تعریفات نقل کی جائیں. چوتھی کتاب ہے کشاف، کشاف اصطلاحات الفنون، تھانوی کی کتاب ہے. یہ 1158 میں ان کی ہجری میں ان کی وفات ہوئی. لیکن یہ جو آخری کتابیں ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں متاخر ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ متقدم کتابوں سے جیسا کہ جرجانی ہے یا اس سے پہلے جو کتابیں غریب الحدیث ہے یا المطلع علی ابواب المقنع یا مقنع، اس پہ آپ جو ہے وہ اس سے آپ تعریفات لے سکتے ہیں. اچھا جی، ہر خاص کلمہ یا اصطلاح کے لیے متخصص اور مناسب مصدر کی طرف رجوع کرنا، اس کا حوالہ دینا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ علمی جو مقالہ جات اور تحقیقات ہیں ان میں روح پھونک دیتا ہے. اور یہ اس مقالے کی ایک بڑی خوبی مانی جاتی ہے کہ آپ جو ہے جب کوئی کلمہ مشکل آئے تو آپ حاشیے میں اس کی جو ہے وہ وضاحت کریں، لیکن قدیم کتابوں سے نقل کریں. اگر آپ تمام مشکل الفاظ کی نیچے حاشیے میں وضاحت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس آپ کی تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کم از کم یہ نہ ہو کہ وہ مشکل الفاظ جو ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اسکپ کرتے جائیں اور اس کو بیچارے کو خود جا کے وہ پڑھنا پڑے کہ اچھا جی اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ اس کی جامع معنی اختصار سے ساری کتابیں پڑھ کر آپ اس میں سے جو ہے وہ تعریف اس کی اخذ کریں. اب ہم چلتے ہیں کتابوں کے تعارف کی طرف. اب ہم چلتے ہیں کتابوں کے تعارف کی طرف. چند ایک کتابوں کا جو ہے وہ ہم تعارف کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جس کتاب کا تعارف کریں گے وہ ہے غریب الحدیث ابن قتیبہ کی. جو غریب الحدیث ابن قتیبہ کی کتاب ہے یہ بڑی آسان ہے، یعنی اس میں حروف کلمات اور الفاظ تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ موضوعات کے اعتبار سے اس میں سے آپ الفاظ تلاش کر سکتے ہیں. اور اب ہم ذرا دیکھتے ہیں بالکل وہی چیزیں جو ہم نے فقہ کے اندر پڑھی تھیں، تقریباً وہی چیزیں. مثلا یہ فقی ابواب کے اعتبار سے اس کو انہوں نے کتاب کو ترتیب دیا ہے. پہلے ہم اس کتاب کا تعارف کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ چیزیں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کسی لفظ کا کوئی معنی ذکر کرتے ہیں یا اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں یا اس میں کوئی فقہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کی سند اور اس کے متعلق حدیث ہو یا اثر ہو یا کوئی قول ہو، وہ سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں. سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لفظ ذکر کرنے کے بعد قرآن سے، حدیث سے، عرب کے جو اشعار ہیں یا عرب کی کلام ہے اس سے اس کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں. اور الفاظ جو ہیں وہ فقہی انداز میں ذکر کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کوئی لفظ کی وضاحت چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فقہ میں اس کا موضوع طہارت سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، یا جو ہے وہ صوم سے متعلق ہے، روزے سے متعلق ہے، یا حج سے متعلق ہے، یا جو ہے وہ اس کا موضوع جو ہے وہ کتاب البیوع سے متعلق ہے، یا کس چیز سے، نکاح وغیرہ، طلاق وغیرہ. تو آپ سیدھا وہاں جائیں جہاں الفاظ انہوں نے اس سے متعلق ذکر کیے ہیں، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. تو آپ وہاں جا کر اس کی تعریف اور اس کی تشریح اور اس سے متعلق احادیث اور شواہد وغیرہ آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد جو ہے جب لفظ کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہم نے جیسے ذکر کیا کہ اس لفظ کی تفسیر اور اس سے متعلق تمام احکام ذکر کرتے ہیں. اس لفظ سے متعلق جتنے احکام ہیں، وہ فقہی مسائل ہوں، اختلافات ہوں، جو بھی ہے ان کو ذکر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی علیہ السلام کی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ، صحابہ سے اگر کوئی قول ہے تو اپنی سند کے ساتھ، اور اگر ائمہ سے یا شعراء سے کوئی اگر شعر یا ائمہ سے کوئی اگر کلام ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے تو اس کو بھی اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. ابن قتیبہ کی جو یہ غریب الحدیث ہے، یعنی مشکل جو حدیث کے غریب الفاظ ہیں اس کی وضاحت، اس کی خوبی ہے کہ یہ بہت متقدم ہے. یہ بہت متقدم ہے. ان کی 276 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی قدیم کتاب ہے. اس کتاب کے کئی ایک طبعات ہیں، کئی ایک طبعات میں جو ہے وہ یہ طبع کی گئی ہے. یہ طبع جو ہم نے کھولا ہوا ہے
یہ جو ہے وہ تقریباً 3 جلدوں پر مشتمل ہے، 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ چلیے جی، یہ ہم نے اس کا موٹا موٹا جو تعارف ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں ذکر الالفاظ فی الفقہ والاحکام واشتقاقها، کہ الفاظ کے بارے میں، الفاظ کا بیان ہے فقہ میں، احکام میں، اور جو ان کے مشتقات یعنی ان سے متعلق چیزیں۔ قال ابو محمد عبداللہ ابن مسلم فی الوضوء وما یارد من الفاظ فی ابوابہ، کہ وضو یا اس باب میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وضو سے متعلق، جتنے الفاظ اس کے قریب قریب ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ مثلا سب سے پہلے ہم لیتے ہیں الوضو کو، کہتے ہیں الوضوء للصلاۃ، وضو اس کی کئی اقسام ہیں۔ کبھی وضو ویسے ہوتا ہے نظافت کے لیے، کبھی نماز کے لیے ہوتا ہے، کبھی وضو سے مراد خالی ہاتھ دھونا بھی مراد ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ جو حدیث آتی ہے کہ جو ہے وہ ترک الوضوء مما مست النار، اس سے پہلے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہے وہ آگ پہ پکی چیزوں سے جو ہے وہ وضو کرتے تھے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس وضو سے مراد جو ہے وہ یا اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم، بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہاتھ دھونا ہے، یعنی وضو سے مراد خالی ہاتھ دھونا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اب وہ سارے معنی اور الفاظ ذکر کریں گے، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں جی۔ الوضوء للصلاۃ، نماز کے لیے جو وضو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہوا من الوضاء، ہم نے کہا تھا کہ یہ وضوء یوضع سے، یہ جو ہے وہ کاروما یکرم سے ہے، تو یہ وضاء نظافت اور حسن کے معنی میں آتا ہے۔ ومنہ قیل، اور اسی سے کہا گیا فلان وضیء الوجہ، یعنی روشن چہرے والا ہے یا خوبصورت چہرے والا ہے۔ ای نظیفہ وحسنہ، مراد اس کا نظافت اور اس کا حسن لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح گویا کہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو دھونے والا جب وضو کرتا ہے تو اس سے اس میں نظافت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی اصطلاحی تعریف ذکر کر رہے ہیں جو ہم نے پڑھی تھی فقہ کے اندر۔ کہتے ہیں والوضوء الذی حدہ اللہ تعالی، وضو جس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حد ذکر کی ہے، فی کتابی اپنی کتاب میں، للصلاۃ نماز کے لیے، ہوا وہ کیا ہے، غسل الوجوہ چہروں کا دھونا، والایدی ہاتھوں کا دھونا، الی المرافق کی کونیوں تک، والمسح بالرؤوس سر کا مسح کرنا، والارجل اور اسی طرح جو ہے وہ پاؤں کا، والغسل للرجل للرجل اور پاؤں کا دھونا، یعنی آگے ان چیزوں کو ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ مسح کرنا یا ان کو دھونا، یعنی جر اور نصب والی قرات جس کی تفصیلات ہم نے ساری پڑھی تھی۔ اچھا جی، اس کو تھوڑا میں ادھر کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں خبرنا بذالک سہل بن محمد عن ابی سعید الانصاری، اپنی سند کی، قال الا ترى انک تقول تمسحت للصلاۃ اذا توضأت لها، اس کے لغوی معنی کی سند ذکر کی ہے۔ سہل بن محمد کہتے ہیں ہمیں بیان کیا، وہ ابو زید انصاری سے بیان کرتے ہیں، آگے ان کا قول نقل کیا ہے اس معنی کے لیے کہ یہ اس چیز کے لیے پاؤں پر مسح کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور پاؤں کو دھونے کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد وَكَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْمَاءِ وَلَا يَسْرِفُونَ فِيهِ، کم پانی سے وضو کرتے تھے، پانی میں اسراف نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمُدٍ، اللہ کے نبی کے وضو کا جو پانی کی مقدار تھی وہ 1 مد تھی، من ماء پانی کی، والمد آگے مد کی مقدار ذکر کی ہے، 1 مد جو ہے وہ ریتل اور سولوس، اور مطلب ہمارے زمانے کے اندر آگے اس کی ساری تفصیلات وضو سے متعلق جتنے احکام و مسائل ہیں وہ ذکر کی ہے۔ لیکن میں جو چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا انہوں نے کہا کہ آغاز میں یہ تھا کہ جو چیزیں آگ پہ پکی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، اس سے وضو جو ہے وہ کیا جاتا تھا، پھر وہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور پھر اس کے وضو کے معنی دیگر ذکر کیے، اور آخر میں پھر اس سے متعلق احادیث کو ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں قد یکون للعضو الواحد، وضو کا اطلاق عربی زبان میں کبھی ایک عضو کو دھونے پر بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کی سند کے ساتھ اس کا معنی ذکر کرتے ہیں۔ حدثنی محمد بن عبد العزیز عن ابن الاصبہانی عن ابی عبیدہ الناجی عن الحسن انہ قال، حسن بصری سے نقل کرتے ہیں سند کے ساتھ، آپ اندازہ کریں ذرا، حسن بصری سند کے ساتھ، قال الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم فسمي غسل اليد وضوءا، آخر تک اس کی ساری وضاحت کرتے ہیں کہ بسا اوقات وضو کا اطلاق خالی ہاتھ دھونے پر بھی کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پیچھے اس کی طرف اشارہ کیا۔ چلیے جی، اگر آپ قنوت کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں تو قنوت میں جائیں، یہ سارے نماز اور وضو سے متعلق مسائل آپ کو اس باب میں ملیں گے۔ دیکھیے قنوت
असलहु क़याम, इसका असल माना क़याम के लिए, लेकिन इसके अलावा लंबी किरात के लिए भी आता है और रुकू के लिए भी आता है वगैरह वगैरह, ये हमने सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद अजान है, और उसके बाद तस्वीब अजान के अंदर क्या होती है, इक़ा, ये सारे नमाज के मसाइल हैं। सदल, हमने सदल पढ़ा था, देखिए नमाज के मसाइल के अंदर आपको मिलेगा। सदल किसे कहते हैं, हुआ युस्दिल रजुलु और यस्दुल रजुलु इज़ारहु मिन जानिबैहि, कि आदमी अपने जो चादर है उसको दोनों जानिब से लटका ले, वला यदुमु तरफ़ै बियदैहि, और तुम दोनों के किसी तरफ को जो है वो दूसरे अपने कंधे पर जो है वो ना डाले। तो यदई का माना यहाँ कंधे असल में है। तो ये हमने पढ़ा था वहां तफसीलात। चलिए जी, मेरे ख्याल में इसमें इतना ही काफी है। अब हम चलते हैं दूसरी किताब के तारुफ की तरफ, और वो किताब है जी गरीबुल हदीस लिल हरबी। ये भी बड़ी दिलचस्प किताब है। जी, जैसे आप देख रहे हैं ये किताब कामिल नहीं, ये किताब कामिल नहीं है, ये किताब नाकिस है, इसके चंद अज्जा मौजूद हैं। लेकिन सुना है मैंने कि आप मुकम्मल किताब जो है ये तबाह हो चुकी है। इस किताब को मुसन्निफ ने गरीबुल हदीस हरबी अबू इसहाक इब्राहिम बिन इसहाक अल हरबी, इनकी वफात 285 में है। इनकी वफात 285 में है, जबकि जो इब्ने कुतैबा है उनकी वफात 276 में है। तो थोड़ा सा फर्क है चंद सालों का। तो इन्होंने जो इब्ने कुतैबा की किताब है उससे इस्तेफादा किया है। लेकिन इस किताब की खूबी यह है कि ये किताब जो मसानीद किताबें हैं, कुतुबुल मसानीद, यानी मुस्नद अहमद, मुस्नद अबी आला मूसली, और इस तरह मुस्नद बज़ार और वगैरह जितनी मसानीद है उनके एतबार से किताब को तरतीब दिया है। आप में से कोई बता सकता है कि मुस्नद अहमद और मुस्नद जो कुतुबुल मसानीद हैं उनको मसानीद क्यों कहते हैं? आपने उसूल हदीस में पढ़ा तो होगा, मुस्नद किसे कहते हैं? जी, जिसमें रावी के नाम की तरतीब से अहादीस जमा कर दी जाए। आवाज, थोड़ी सी आवाज। जिसमें रावी के नाम की हरूफ तहज्जी की तरतीब से अहादीस जमा कर दी जाए। आसन नहीं, नहीं, रूफे ताजी के एतबार से नहीं होती, रूफे ताजी के एतबार से नहीं होती, जरूरी नहीं रूफे ताजी के एतबार से हो। बसा औकात जो है वो फिकी अबवाब के एतबार से होती है, बसा औकात जो है वो वैसे ही उसको सरदन जिक्र कर देते हैं, हर एक की अपनी तरतीब है। तो बहरहाल कुतुबुल मसानीद वो किताबें हैं जिनमें हर सहाबी की अहादीस को अलहदा अलहदा जिक्र कर दिया जाए। मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला की जो मुस्नद अहमद है उसके अंदर तकरीबन 40,000 के करीब अहादीस हैं। अगरचे उसमें बाद उनके बेटे अब्दुल्ला जो हैं, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, उनके ज़वायद भी हैं। उसके अंदर इमाम अहमद की अपनी एक तरतीब है। लेकिन सहाबा को कैसे तरतीब देते हैं? मसलन सबसे पहले वो खुलफाए राशिदीन को मुकद्दम करते हैं, या बाज जो है वो मुहाजिरीन को, या बाज आले बैत को, उसके बाद फिर उनके जो करीब है, बाद अशरा बशरा को मुकद्दम करते हैं, अशरा बशरा के बाद फिर जो आले बैत हैं या उनसे मुतालिक उनके रिश्तेदार हैं अशरा बशरा के, उनको जिक्र करते हैं, या नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, फिर नबी अलैहिस्सलाम के जो अजीज हैं उनको सबसे पहले जिक्र करते हैं। हर एक का अपना तरतीब है, तरीका तरतीब। मसलन पहले अशरा बशरा, फिर अहले बदर, फिर अहले बैत रिजवान, इस तरह करके जो भी उनके यहाँ सहाबा की फजीलत है या उनके दर्जात हैं उसके एतबार से वो। तो अबू इसहाक इब्राहिम अल हरबी रहमतुल्लाह ताला की किताब जो गरीबुल हदीस है, ये कुतुबुल मसानीद के तरीके पर मुरतब है। उसमें हर साहबी की अहादीस को अलहदा अलहदा जिक्र किया जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो खुलफाए राशिदीन अशरा बशरा है, अशरा बशरा में से खुलफाए राशिदीन उनकी अहादीस को मुकद्दम रखा है। फिर उनसे मुतालिक जो हैं मसलन उनके बेटे और उनकी औलादें, उनकी हदीस को उसके बाद जिक्र किया। हमारे पास जो जुज़ मौजूद है, क्योंकि ये किताब मुकम्मल नहीं, तो ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस जो है उनको जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस काफी जिक्र करके कहते हैं गरीब व हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकियतुल हदीस अत्तासी व सलासीन। कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर की जो अहादीस में से गरीब हदीस है जिसके अंदर मुश्किल अल्फाज हैं, वो 39 नंबर हदीस जो है, 39 नंबर हदीस, उसका बकिया हिस्सा इसके अंदर जिक्र करेंगे। अच्छा, हर साहबी की हदीस उसके नाम के नीचे जिक्र करते हैं, लेकिन उसके अल्फाज को कैसे मुरतब करते हैं यहाँ थोड़ा मसला गड़बड़ है। और ये दोबारा आपको जाना पड़ेगा जो खलील बिन अहमद फराहिदी की किताब किताबुल आइन है उसकी तरफ। कोई आप में से बताएगा
کہ کتاب العین جو کل ہم نے جس کا تعارف پڑھا تھا وہ کس طرح مرتب ہے؟ استاد وہ قلب کر کے نا، جیسے بر ہے رب، اس کو رب کر کے اس طریقے سے. چلیے یہ کل ہم نے آدھا طریقہ اس کا پڑھا تھا، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں کچھ نئی معلومات، کتاب کو جب میں نے دیکھا اور اس کا مطالعہ کیا تو کچھ نئی معلومات مجھے ملی، تو میں نے دوبارہ وہ نئی ریکارڈنگ کے اندر چیزیں ایڈ کی تھی. تو 3 چیزوں پر ان کی بنیاد ہے. 3 چیزوں پر ان کی بنیاد ہے. ایک تو مخارج پر، یعنی حروف کو مخارج کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے. دوسرا جو حروف اصلی ہیں یا ان کے اندر کوئی حرف علت ہے اس اعتبار سے. اور تیسرا قلب. 3 طریقے اس کے اندر انہوں نے اختیار کیے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا مشکل طریقہ ہے. انہوں نے بھی سیم جو ہے وہ 2 طریقے اختیار کیے ہیں، بلکہ 3 طریقے اختیار کیے ہیں. پہلا طریقہ ان کا وہ ہے جو ہے وہ مخارج کے اعتبار سے حروف کو ذکر کیا ہے، بالکل سیم خلیل بن احمد فراہیدی کا طریقہ. یعنی پہلے حرف العین کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کے قریب قریب ہیں اس طریقے کے مطابق ان کو ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو حروف ہیں، مثلا ثنائی ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے. جو ثنائی ہے یعنی جو 2 حرف اصلی اس کے اندر آخر جو ہے وہ زائدہ ہو، یعنی زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید فی ہو. مزید فی کا مطلب اس کے اندر جو ہے وہ شد کے ساتھ ایک کا دوسرے میں ادغام کیا ہوا، جیسے مد دادا جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا، ابا اصل میں ابابا تھا تو اس کو اس کے اندر ادغام کر دیا. تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ طریقہ. تیسرا ہے قلب، یعنی مقلوبۃ الکلمات، کلمات کو قلب کر کے آخری کو پہلے اور اس سے بعد والے کو اس کے بعد، اس طرح کر کے ترتیب. یہ تینوں طریقے اس کے اندر اختیار کیے ہیں. یہاں آ کے تھوڑا گڑبڑ ہے، لیکن بہرحال اس اعتبار سے تھوڑی آسانی ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کی احادیث الگ الگ جو ہے وہ ذکر کی ہیں. تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، صحابی کی احادیث کے اعتبار سے کلمات جو مشکل ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر ترتیب کیا ہے اس کی وضاحت کے اندر سب سے پہلے قرآنی آیات، قرآنی آیات کے بعد نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث، اور نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث کے بعد صحابہ کے اگر موقوف احادیث ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ جس صحابی کی مسند ذکر کرتے ہیں، مثلا عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہیں تو ان کے اندر ان کی مرفوع حدیث بھی ذکر کرتے ہیں اور موقوف بھی. مرفوع بھی اور موقوف بھی، ان کے اندر جو کلمات مشکل وارد ہوئے ہیں ان کی وضاحت کریں گے. صرف یہ نہیں کہ صحابی کی جو مرفوع حدیث ہے اللہ کے نبی سے اسی کی وضاحت کریں گے، نہیں، بلکہ جو اس سے ان کی احادیث یعنی اقوال ہیں، موقوف احادیث ذاتی ان کے اقوال، ان کو بھی ان کے نام کے تحت جو ہے وہ درج کرتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کی بھی وضاحت کرتے ہیں. اور جتنی احادیث ذکر کرتے ہیں مرفوع ہوں یا موقوف ہوں، اپنی سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. تو اس انداز سے، اس اعتبار سے پہلی کتاب ابن قتیبہ کی، اور یہ کتاب اگر آپ سے پوچھا جائے یا مطلب کبھی سوال ہو سکتا ہے کہ جی غریب الحدیث میں مسند کتابیں کون سی ہیں، غریب الحدیث میں مسند کتابیں کون سی ہیں، تو اس میں یہ کتابیں جن کو ہم نے پہلے پڑھا جو ہے وہ ابو عبید قاسم ابن سلام کی کتاب ہے، اس کے بعد ابن قتیبہ کی کتاب ہے غریب الحدیث، اور غریب الحدیث جو ہے وہ ابراہیم حربی کی کتاب ہے. اور اس کے بعد اور جو ہم نے کتابیں پڑھی ان میں سے بھی تقریباً 2-3 کتابیں اور ہیں جو مسند ہیں، سند کے ساتھ اس کے اندر حدیث کی، غریب حدیث کی جو ہے وہ تشریح اور وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے. یہاں جو ابراہیم الحربی کا جو دوسروں سے منفرد کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف احادیث میں وارد ہونے والے مشکل الفاظ کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات جو عرب کے ہاں مشکل الفاظ استعمال ہوتے ہیں عام عربی زبان میں اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں، اگرچہ وہ حدیث میں وارد نہ بھی ہوئے، اگرچہ وہ صحابہ کی مرفوع یا موقوف حدیث میں وارد نہ بھی ہوئے ہوں، لیکن عرب نے استعمال کیے ہیں تو ان مشکل الفاظ کی بھی کہیں جا کر بیچ میں جو ہے وضاحت کرتے ہیں. چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ خلیل بن احمد فراہیدی نے اگرچہ جب مقلوبۃ الکلمات الٹ پلٹ کیے تو بعض ان کو محمل سمجھ کر چھوڑ دیا، یا بسا اوقات ان کا وہ معنی ہی نہیں تھا. تو اسی طرح انہوں نے بھی پھر صاف ظاہر ہے کہ جب ان کو مقلوبات الکلمات کے اعتبار سے قلب کر کے لکھا تو وہ الفاظ ہو سکتا ہے حدیث میں نہ ملے ہوں، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ عام عرب کی کلام سے لا کر جو ہے وہ الفاظ کو درج کر کے اس کی جو ہے وہ تشریح اور وضاحت جو ہے وہ کی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے مرفوع کو مقدم کرتے ہیں، پھر موقوف کو مقدم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. چلیے جی اب ہم چلتے ہیں پہلی حدیث. پہلی حدیث میں دیکھیں، اس میں جو ان کی حدیث میں ان کو کلمہ ملا ہے وہ ہے سین جیم را، جیسے سجی رات آتا ہے نا قرآن کریم کے اندر، تو اب اس کی وضاحت کریں گے. مثلا حدثنا حسین ابن حریث، اس کلمے کی وضاحت احادیث سے اور قرآنی آیات سے کریں گے. آپ دیکھیں پہلے قرآنی آیات لے کر آ رہے ہیں،
پھر احادیث اور موقوف اور مرفوع، اگر اس باب کے اندر کوئی مرفوع حدیث ہے تو مرفوع لائیں گے، اگر موقوف ہے تو موقوف لائیں گے، یا پھر کسی کا قول جو ہے وہ لے کر آئیں گے، مقطوع یعنی کسی تابعی کا قول یا کسی امام کا قول۔ دیکھیے کہتے ہیں حدثنا حسین بن حرید حدثنا فضل بن موسیٰ عن حسین بن واقد عن ربیع بن انس عن ابی العالیہ حدثنی ابی، یعنی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تک سند پہنچائیے۔ کہتے ہیں فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ قالت الجن للانس نحن ناتيكم بالخبر فانطلقوا الى البحر فاذا هو نار تعججوا قال ابراہیم، قال المفسرون، ابراہیم سے مراد خود ہیں، ابراہیم الحربی مراد خود ہیں۔ دیکھیں ابی بن کعب سے کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ قالت الجن والانس، جنوں نے انسانوں کو کہا ہم تمہارے پاس جو خبر لے کر آتے ہیں، لہٰذا وہ سمندر کی طرف گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آگ ہے جس کو بھڑکایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تعجج بمانا بھڑک رہی ہے۔ قال ابراہیم، ابراہیم عربی کہتے ہیں، قال المفسرون، مفسرون کہتے ہیں فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں سجرت ای اوقدت، سجرت ای اوقدت یعنی جلائی گئی، تیز کی گئی، بھڑکائی گئی، اور یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے۔ لیکن اگر وہ ذکر کر دیتے نا، شاید آگے ذکر کریں گے، اگر وہ ذکر کر دیتے تو زیادہ مناسب، اور وہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا الناس والحجارہ، اگر وہ ذکر کر دیتے اس کی تشریح میں تو زیادہ مناسب ہوتا۔ چلیے برابر، تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا معنی ہے اوقدت، جلائی گئی۔ وقال آخرون، بعض دوسروں نے کہا ملیت نارن، آگ سے بھری گئی۔ وقال الاخرون، بعض نے کہا فاضت، بہہ گئی۔ اور وقال الاخرون، بعض نے کہا یبست، خشک ہو گئی۔ والسجر، اور جو سجر ہے، القاؤ کا الحطب، تمہارا لکڑی ڈالنا، پھر تنوری، تنور میں۔ اس کے آگے پھر قرآن سے شاہد لے کر آتے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبحر المسجور، والبحر المسجور، اور پھر آگے سند نقل کرتے ہیں اس کے لیے، کہتے ہیں حدثنی یحییٰ بن خلف عن ابی عاصم عن موسیٰ ابن ابی نجیح عن مجاہد والبحر المسجور الموقد، الموقد کا معنی یعنی جلایا گیا، جس کے اندر آگ جلائی جائے گی، اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ پھر آگے مزید اس کی قرآنی آیات سے اور تابعین اور ائمہ کے اقوال سے اگر کوئی حدیث ہوتی تو اس کو بھی لے آتے، لیکن انہوں نے فی الحال جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ مفسرین اور ائمہ اور وغیرہ۔ پھر آگے دیکھیں قال النمر ابن طولب البحر المتقارب اذا شاء تعالی مسجورۃ ترى حولها النبع والسما سقطها رواعد من سيف وان من خريف فلن يعدم الى اخر قوله۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کے اندر تشریح کرتے ہیں۔ چلیے جی، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک بڑی اہم کتاب کی طرف، اور وہ کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث، ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب النہایہ۔ یہ تھوڑے متاخر ہے لیکن کتاب عام طالب علم کے لیے بھی یہ مفید ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر۔ اس کا مطلب صرف احادیث نہیں بلکہ آثار صحابہ وغیرہ کی جو مشکل الفاظ ہیں ان کی بھی وضاحت کریں گے۔ چلیے جی، یہ ہم نے کہا حروف تہجی کے اعتبار سے، اور ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں مجد الدین ابو سعدات المبارک ابن محمد الجزری، ان کی وفات 606 میں ہے، ان کی وفات جو ہے وہ 606 میں۔ انہوں نے اس کتاب کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے، پھر آگے ان کے حروف اصلی جو ہیں ان کے اعتبار سے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اس کا پہلا حرف کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اس ترتیب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا حمزہ کے اندر ابابا سب سے پہلے الف کے بعد حمزہ کے بعد با کو ذکر کیا ہے، تو وہ جو قول اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ان عمر بن الخطاب قرأ قول اللہ تعالی وفاقیتا وابا فمل اب ثم قال ما کلفنا او ما امرنا بهذا، یعنی فاقیہ کا معنی تو پھل ہے لیکن ابا کا کیا معنی ہے، کہتے ہیں ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، جب آتا ہی نہیں تو اپنی طرف سے ہم کیوں ذکر کریں۔ اور آپ جانتے ہیں بعض نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کیا ہے کہ ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی، کہ اگر میں اپنی طرف سے اس کا معنی کرتا ہوں تو کون آسمان میرے اوپر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی۔ پھر آگے ومن حدیث قیس بن ساعدہ فجعل یرتع ابا الی آخری ذکر کرتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد ابد، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدُ اِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ أو وحوشِ، بعض حدیث کے اندر وحوش ہے، بعض حدیث کے اندر وحش ہے، تو وہ ذکر کیا ہے۔ اب اوابد جو ہے اس کی آگے مزید وضاحت کریں گے۔ الاوابد جمع عابدہ وہی التي قد تعبدت ای توحشت ونفرت، جو بھاگ جائیں انسانوں سے، جو ڈریں، خوف زدہ ہوں یا بھاگ جائیں وغیرہ وغیرہ، اس کی وضاحت آگے کریں گے۔ تا کی طرف اگر ہم جائیں تو تا دا، اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ اس کا کیا اصل معنی ہے۔ اگر ہم جائیں جی دیکھیں تا ما تا، تا کو تا کے ساتھ اگر حرف کوئی آیا ہے جیسے تترا تو یا تترا، قرآن کریم لا باس بقضاء رمضان تترا، تترا کا معنی ای متفرقا غیر متتابع، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو اسی سے تواتر ہے، اور تواتر کی پھر آگے وضاحت کریں گے مگر اس کے قریب قریب جتنے معنی ہیں ان کو ان کی تشریح کریں گے، اور اگر کہیں مرفوع حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے تو اس حدیث کو ذکر کریں گے، قرآن آیات کو ذکر کریں گے، اقوال کو ذکر کریں گے، اور بسا اوقات اہل بدعت پہ رد کریں گے، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے اقوال اور وہ چیزیں جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔